وہ میری بہو جو ہے یاسمین، ہاں جی، انگلش ہے، وہ کہتی ہیں کہ شروع سے ہی اسکول میں جھوٹ کی بنیاد ڈالتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مریم کا جو خاوند ہے اس کا نام یوسف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس لیے بتاتے ہیں کہ جو بچے ہیں اگر ان کو بتایا جائے کہ بغیر باپ کے یہ پیدا ہوا ہے تو وہ ایگری نہیں کرتے، جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. پھر اس نے پوچھا تو پھر کیا کام چلتا ہے، تو کہیں گے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بغیر باپ کے تھا، انہوں نے ہمیں جھوٹ بولا ہے. کہ دوسری کتابیں جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں، اپنی کتابیں جو ہیں کہ یہ جو یوسف نجار تھا یہ بعد میں ان کا ہسبینڈ بنا. تو ان کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہی ہوتی ہے. یہ میں پوری طرح نہیں اس کی تائید کر سکتا، کیونکہ ہر جگہ ایک ہی طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا. بہت سے اسکول ہیں جہاں وہ کھل کے بتاتے ہیں کہ یوسف عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تھے، خدا کے بیٹے تھے، اور یوسف سے بعد میں شادی ہوئی ہے. کئی اسکول ہیں جو بالکل کھول کے بتاتے ہیں. یہ استاد الگ الگ ہیں، استانیہ الگ الگ ہیں، ان کے اپنے مزاج کے مطابق وہ تعلیم کا طریق بدل جاتا ہے. مگر ان کے جس اسکول میں یہ پڑھی ہیں آپ کی بہو، اس میں یہی کیا ہوگا انہوں نے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استانیہ مذہب جو سکھاتی ہیں وہ سب مذہب پر یقین بھی نہیں رکھتی، کہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو دہریہ ہوں اور دل میں یقین ہو کہ یہ یوسف کا بیٹا تھا، اس لیے وہ یہ بھی کہہ دیتی ہوں گی. تو یہ ایک چیز نہیں ہے جو یکساں سب جگہ رائج ہو. ہر اسکول، ہر یونیورسٹی میں اساتذہ کے اوپر بہت حد تک انحصار ہے. ان کا اپنا مزاج کیا ہے، ان کی اپنی سوچ کیا ہے، اس کے مطابق وہ مذاہب کی تعلیم دیتے ہیں. پھر لیکن 30 سال پہلے تو یہ کنسیپٹ یہی تھا سب کا کہ یہ جو ہے یہ شروع میں بچوں کو سکھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو سب بچے مجھے ملتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں ساری. ہر جگہ بیان ہی ایک طریق نہیں ہے. استاد یا استانی جو مذہب کی ہے ان کے اپنے مزاج سے بہت حد تک تعلیم کے طریق کا تعلق ہے.